اب ہم بات کرتے ہیں این ایف سی ایوارڈ پر کہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس کی جو تشکیل ہے اس پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم بات کریں گے اسلم بھوتانی صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں بلوچستان سے اور ٹریری بینچز میں بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم بھوتانی صاحب۔ السلام علیکم میر صاحب۔ بھوتانی صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تشکیل دیا گیا ہے تو اس پر آپ نے بھی اعتراض کیا ہے، حالانکہ آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے این ایف سی کی فارمیشن پہ اعتراض باقی تو نہیں کیا ہے، میرا صرف ایک پوائنٹ ہے جو بلوچستان سے ممبر نامینیٹ ہوا ہے جاوید جبار صاحب، اس پہ میرا اعتراض ہے کہ ہی از ناٹ فرام بلوچستان، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ صوبائی وزیر اعلیٰ نام بھیجتے ہیں اور پریزیڈنٹ نوٹیفائی کرتے ہیں۔ تو جاوید جبار صاحب از ناٹ فرام بلوچستان، اور دوسرا یہ کہ وہ فائنینس کا آدمی نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹری یا فلمیں تو شاید بلوچستان پہ اچھی بنا سکے، لیکن این ایف سی میں چونکہ مالی معاملات ہیں تو اس پہ ان کی نالج اتنی نہیں ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ کہ بلوچستان الحمدللہ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، تو یہ ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے میں کوئی ایسا لائق قابل آدمی نہیں ملا کہ ہمیں باہر سے ایک بورو کرنا پڑا آدمی۔ اگر جاوید جبار اتنے ہی قابل لائق فائنینس کے حوالے سے ہوتے تو جس صوبے میں رہتے ہیں وہ انہیں نامینیٹ کرتے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جاوید جبار کے لیے میری پرسنل لائکنگ ہے، ہی از اے گڈ پرسن، پڑھا لکھا ہے، لیکن فائنینس کے معاملات میں، اور وہ بھی کسی دوسرے صوبے کے جہاں سے اس کا کبھی تعلق ہی نہیں رہا ہو، اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز، ان کے معروضی حالات، وہاں لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تو اس پہ مجھے اعتراض ہے۔ بہت شکریہ اسلم بھوتانی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی۔ رنجا صاحب وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں، تو کیا کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں، اگر قانون کو سامنے رکھیں تو یہ اعتراض بنتا ہے؟ آئین میں کیا کوئی ایسی شک ہے کہ جو سندھ کا آدمی ہے اس کو اگر بلوچستان کا چیف منسٹر نامینیٹ کر دے این ایف سی ایوارڈ میں تو وہ نہیں جا سکتا وہاں؟ دیکھیے آئین کو دیکھیں تو قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے، صدر جو ہے، آرٹیکل 160 ہے، اس میں 160 کا جو کلاز 1 ہے اس میں یہ ہے کہ صدر ڈائریکٹلی ایک تو 5 ممبر ہیں جو ہوں گے پرمننٹ، جس میں آپ کے فائنینس منسٹر ہوں گے اور چاروں صوبوں کے فائنینس منسٹر ہوں گے جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ گورنر سے کنسلٹیشن کر سکتا ہے۔ اب جو گورنر ہے اس نے کام کرنا ہوتا ہے آن دی ایڈوائس آف دا کیبنٹ، جس صوبے کا وہ گورنر وہ کیبنٹ سے مشاورت کرتا ہے اور پھر وہ نام آتا ہے۔ اگر تو یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے تو ابھی اس پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ کہنا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی اور صوبے کا اگر شہری ہے، رہائشی ہے اور اس کو کسی اور صوبے سے لے لیا گیا ہے، لیکن اگر گورنر نے کنسلٹ کیا ہے اور متعلقہ صوبے کی ایڈوائس بھی موجود ہے پھر تو وہ آئینی طور پہ درست ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے، اسپیسیفکلی آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس نے سینیٹر بنائے، ان کا تعلق سندھ سے تھا، ان کو الیکٹ کرا دیا پنجاب سے۔ ایک آپ کی پارٹی کی خاتون رہنما تھیں، وہ سندھ سے الیکشن ہار گئے، ان کو اسلام آباد سے سینیٹر بنا دیا۔ تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو این ایف سی ایوارڈ میں ممبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے آپ کو وہی گزارش کی کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو یہ والا ان کا پوائنٹ ہے نا، اگر تو گورنر متعلقہ نے صدر کے ساتھ کنسلٹ کیا اور اس نے متعلقہ صوبائی حکومت سے بھی کنسلٹ کیا اور وہ سمری آئی ہے، پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا، تو پھر تو میرے خیال سے ہی ڈز ناٹ ہیز اے گڈ کیس۔ بٹ اگر ویسے آپ اس کے نوٹیفیکیشن پہ جائیں تو اس میں اور بڑی اناملیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ ایک تو اس میں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کا بیٹھنا فائنینس منسٹر کی غیر موجودگی میں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ اگر فائنینس منسٹر جو ہے وہ غیر حاضر ہوتا ہے تو حفیظ شیخ کسی صوبے کی طرف سے آئیں گے، ابھی تک تو یہ نہیں پتا، صوبوں کے 4 لوگ علیحدہ سے آ چکے ہیں اس نوٹیفیکیشن میں، تو اس طرح جو سیکٹری ہے فائنینس اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سیکٹری فائنینس جو ہے ایز پر لا کانسٹیٹیوشن کے مطابق سیکٹری فائنینس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں وہ ایز اے ایکسپرٹ آ سکتا ہے۔ ہاں سیکٹری فائنینس کو آپ بلایا جا سکتا ہے ایکسپرٹ رائے دینے کے لیے، لیکن نوٹیفیکیشن میں سیکٹری فائنینس نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اور بھی اس میں چیزیں ہیں، اس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہے یہ، کیونکہ کچھ ایریاز جو ہے میرے خیال سے نوٹیفیکیشن کا جو کلاز EFGH ہیں کلازز، وہ میں نے سرسری سے پڑھا تھا، وہ کلازز کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی رجیم میں جا رہے ہیں کہ جو فیصلے فیڈرل جو لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ ہے،
جو دوسری لسٹ ہے اس کے بیچ میں جو ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، کارپوریشنز آتے ہیں، ان سے متعلقہ جو فیصلے ہیں وہ اگر اب یہاں پہ نہیں کر سکتے، وہ فیصلے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ اس نوٹیفیکیشن میں ویسے قانونی عذر تو موجود ہے۔ اچھا، تو ناز بلوچ صاحبہ، سندھ حکومت نے بھی اس پہ اعتراض کیے ہیں، جو چیف منسٹر سندھ ہے ان کو بھی اس پہ بڑا اعتراض ہے، تو آپ کے اعتراض کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی بھوٹانی صاحب نے بھی بات کہی، بہت ہی ویلڈ بات کہی انہوں نے، جن کو بلوچستان کی فائنانس کا نہیں پتا اور ان کی معاشی صورتحال کا نہیں پتا، تو وہ ان کو آل آف اے سڈن اٹھا کے آپ جو ہے اتنا بڑا عہدہ اٹھا کے دے دیتے ہیں اور ذمہ داری دے دیتے ہیں فائنینشیل ایشوز کی۔ تو یہ ایک کامن سینس جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے سوچنے پہ حیرت ہمیں ہوتی ہے کہ یہ فیصلے کیسے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے، تو اس سلیکشن کی کرائیٹیریا پہ اعتراض ہے، بالکل موجود ہے، اور دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ آئی تھنک آپ صوبوں کو جب تک اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے، ان سے آپ پوچھیں گے نہیں، مشاورت نہیں کریں گے، ڈیلیبریشن نہیں کریں گے، تو پھر ایسے فیصلے جو اوور اسٹروک آف پین آپ کر دیتے ہیں اور مسلط کر دیتے ہیں، یہ فیصلوں سے پھر آوازیں اٹھتی ہیں اور پھر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب احمد جواد صاحب، یہ ویسے تو ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے، اس کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، تو اعتراض تو کیا جاتا ہوگا کہ جناب یہ ہماری حکومت جو ہے یہ کس طرح کے فیصلے کرتی ہے کہ جاوید جبار صاحب جو ہیں ان کو بلوچستان سے کروا دیا گیا ہے ممبر NFC کا، حالانکہ وہ فیصلہ تو ان وہاں کے چیف منسٹر نے کیا ہے، تو یہ کس طرح آپ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی اپنی پارٹی کی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں؟ نہیں، اس میں تو میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جاوید جبار صاحب کے حوالے سے تو کلیریفائی ہو گیا کہ وہ تو بلوچستان کی گورنمنٹ سے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب حفیظ شیخ کی وہاں پہ پریزنس دیکھیں، اگر نہ بھی حفیظ شیخ وہاں پہ ہوں تو NFC وہ ایک اس وقت فائنانس منسٹر کا رول ادا کر رہے ہیں، ان کی ٹھیک ہے ڈیزگنیشن جو ہے وہ ایسے PM کی ہوگی، لیکن وہ رول تو وہ فائنانس منسٹر کا کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو کس طرح سے NFC جو ہے ایوارڈ اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے ان کی تو پریزنس بڑی ضروری ہے، لیکن پھر آ کے بات ادھر ہی آ جاتی ہے۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی جی کہ سپریم کورٹ کو یہ ڈیسیجن لینا پڑا چونکہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں پھر دوبارہ ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکیں اس کے اوپر، تو جو بھی صوبوں کی یا فیڈرل کی جو بھی ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن کر کے پارلیمنٹ کے اندر۔ آپ کرتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی حکومت کی جو مضبوطی اور اس کی سٹیبلٹی اور اس کا استحکام ہے وہ پارٹی کی مضبوطی سے مشروط ہے، پارٹی مضبوط ہوگی تو حکومت مضبوط ہوگی۔ بالکل، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ پارٹی کی پروڈکٹ ہے، تو پارٹی جو ہے وہی تو مینوفیکچر کرتی ہے سب کچھ، وہی تو تیار کرتی ہے، تو یہ تو حکومت اس کی ایک پروڈکٹ ہے، تو اس لیے پارٹی سٹرانگ ہوگی تو حکومت سٹرانگ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہ مثالیں، ایون جرمنی میں آپ دیکھیں، امریکہ میں آپ دیکھیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن کا رول ادا کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے جب وہ اپنا پروڈکٹ ریلیز کرتی ہیں تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پارٹی کو بھی آنسریبل ہوتا ہے اور پبلک کو بھی آنسریبل ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ پارٹی مضبوط ہے، پاکستان میں پارٹی مضبوط کیوں نہیں ہے؟ یہ اب ایک سوال پیدا ہو گیا جی، اس پہ میں بات کرتا ہوں وقفے کے بعد۔